معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جنہوں نے ہم بنین و انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کلام، جس طرح ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کے منتخب کیے ہوئے نبی ہیں اور انبیاء میں سب سے بہترین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسے ہی آپ کی امت، ہم اور آپ امت محمدیہ، یہ اللہ کی چنی ہوئی امت ہے جسے خیر امت کہا جاتا ہے، بہترین امت۔ کتنے انبیاء آئے اس دنیا کے اندر سب جان رہے ہیں، کتنے نے کتنے انبیاء آئے، سب کی امتی، سب کے ماننے والے بنے۔ امت محمدیہ سے پہلے فضیلت، افضلیت جس امت کو قرار دیا تھا وہ بنی اسرائیل تھا، بنی اسرائیل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی تھی بنی اسرائیل کو۔ آپ قرآن پڑھیے اور سمجھ کر کے پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ خالی اس طرح پڑھنے سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ عربی میں ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین کہا۔ علی العالمین یعنی دنیا میں سب سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت کس کو؟ بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ اکبر! کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا بنی اسرائیل کو؟ چلتا تھا، اگر دھوپ تیز لگتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سر کے اوپر بادل کر دیتا تھا تاکہ دھوپ سے بچو تم۔ یہی نہیں بلکہ کھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے کھانا بھیجتا تھا، اور کیا چاہیے؟ من و سلویٰ۔ وہی روزی روٹی کے لیے ہم اتنی تگ و دو محنت جد و جہد کرتے، ان کو تو بنا بنایا ہوا کھانا آسمان سے آتا تھا۔ فضیلت دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن وہی بنی اسرائیل معصیت میں اتر آیا، اللہ کی حدوں کو توڑا، نافرمانی کرنے لگا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ شرکش انبیاء کو قتل کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت چھین لیا اور یہ چیز وہ لوگ گنوا دیا۔ اب خیر امت کس کو کہا؟ ہم کو، آپ کو، امت محمدیہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، بہترین امت اللہ نے کہا، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تم بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو معروف کام کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ہم کو یہی شرط لگایا ہے امت محمدی خیر امت ہونے کا، کیا؟ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھیے اور ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ پورا دن بیت جاتا ہے، گزر جاتا ہے، بتائیے آپ کی آنکھوں کے سامنے خود آپ کے گھر میں کئی طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، آپ کبھی روکتے ہیں؟ نہیں، بتائیے۔ ہم کو خیر امت اسی لیے کہا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، یا آپ کبھی بھلائی کا حکم دیتے ہو؟ ابھی بعد میں آئے گی تھوڑا سا کہ باپ آ جاتے ہیں نوجوانوں کے لیے۔ میرے بھائی آج بڑی زور سے ابھی چل رہا ہے فکر
فکری ارتداد، کشمکش میں ہے لوگ کہ اسلام کے اندر اتنی سختیاں کیسے ہیں۔ کبھی آپ نے کہا کہ بیٹا چلو جمعہ کے خطبے کے لیے وقت سے پہلے چلو، وہ خطبہ میرے لیے بھی ہے اور تمہارے لیے بھی ہے، چلو؟ کبھی کسی نے کہا اپنے گھر میں جب 5 منٹ بچتا ہے تب نوجوان آتے ہیں، کیا سنے گا؟ بھلائی کا حکم دو اور برا، تم بہترین امت ہو۔ اگر ہم بھی معصیت کریں گے، گناہ کریں گے، اور کون سا گناہ نہیں ہے ہمارے، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے ان لوگوں سے چھین لیا تھا، اللہ کا عذاب آیا تھا، اسی شکل میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس امت کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو، تمام امتوں سے زیادہ افضلیت اس امت کو۔ جیسے آج ہی کا دن آپ مثال کے طور پر لے لیجئے، جمعہ کا دن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمعہ کے دن یہ ہم کو دیا، امت محمدیہ کو دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔ یہ ہفتے کا دن کا یہ سردار ہے جمعہ کے دن، یہ جمعہ کے دن یہ عید کا دن ہے۔ ایک بات اور، ہم آئے ہیں سب سے آخر میں، ہے کہ نہیں؟ ہم سب سے آخر میں ہیں، لیکن اس امت کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب ہمارا ہوگا، سب سے پہلا حساب امت محمدیہ کا ہوگا۔ اس کی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن جیسے پہلے حساب ہوگا، جنت میں بھی سب سے پہلے امت محمدیہ داخل ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں۔ اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں 70,000 سنیے غور سے اور عمل کرنے کی نیت سے سنیے، خالی فارمیلٹی نہیں کہ نہیں جمعہ کا دن تو ہے، سن لینا ہے، چل جائے۔ 70,000 جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جو داخل ہوں گے، کس کی یہ نصیب ہے؟ کس کی خصوصیت؟ کس کی؟ یہ امت محمدیہ ہی میں سے جائیں گے جو 70,000 لوگ بغیر حساب اور کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو اس امت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی آسانیاں بھی رکھی ہے اس امت کے لیے، خیر امت ہے۔ بنی اسرائیل کا معاملہ ایسا تھا، یاد رکھیے، وہ لوگ اگر ناپاک ہو جاتا تھا، کپڑے میں اگر گندگی لگ جاتی تھی، ناپاک ہوتا تھا، تو پاک ہونے کے لیے ان کے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ کپڑے ہی کو کاٹ دینا پڑتا تھا، تب پاک ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ دھو دو پاک ہو گئے، یا کچھ ایسا مسئلہ ہے جو چھینٹا مار دو، پانی بہا دو، پاک ہو گئے۔ ان کے یہاں ایسا تھا کہ کپڑا ہی کاٹ دینا پڑتا تھا۔ ہمارے یہاں آسانیاں ہیں میرے بھائیو، ٹھنڈی کا دن ہے، پانی سے آپ کو الرجی ہے، تکلیف ہوگی، تیمم کر لو، آ جاؤ مسجد کے اندر، 4 رکعت ہے، مسافر ہے، سفر میں ہے، 2 ہی رکعت پڑھ لو، بہت ساری آسانیاں ہیں۔ تو اس امت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیر امت کہا، بہترین امت کہا، اللہ کی چنی ہوئی یہ امت ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، ویسے ہی اس امت کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ لیکن آج حالات اس کا برعکس ہے میرے بھائیو، آج امت محمدیہ کے حالات ناگفتہ بہ ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہے آج امت محمدیہ کی، اور خاص کر کے ہم مسلمانوں کی کیا حالات ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، مسلمان مایوس ہو جاتے ہیں، مسلمان مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ تو شروع ہی سے باطل اور حق کی کشمکش شروع ہی سے چلی آ رہی ہے، شروع ہی سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا آغاز کیا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا شروع کیا، آپ اٹھائیے تھوڑا سا سیرت کی کتاب، بھی کچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے کھلے عام اپنے دھرم کا نعرہ لگاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں کہ نہیں ابھی تو اتنا ہی ہے، صبح سے کچھ اور تھا، شام کا ماحول ہوتا ہے تو دیکھیے گا شہر کا ماحول کچھ اور ہو جاتا ہے، اور آوازیں آتی ہیں، اور گونجتا ہے، اور اپنے دھرم کا نعرہ لگاتا ہے، تب سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو کچھ نہیں ہے، تب پرانی تاریخ طرف جاتے ہیں، 1400 سالہ پرانی تاریخ پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے لوگ کم ہی تھے، وہاں تو ایک نہیں، وہاں تو ان ایک 360 بت رکھا ہوا تھا، جو ہر گھر میں ہر ایک کا ایک ایک بھگوان، ہر معاملے کا ایک ایک بھگوان تھا، اور ہر ایک کا نعرہ اپنا جے جے کار تھا، تب کیسے وہ لوگ برداشت کیے ہوں گے؟ سمجھ گئے؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو سنیے غور سے، لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں، یا اسلام کو نہیں مٹا دیں تو مسلمان کو مٹا دیں۔ سمجھ گئے؟ مسلمان اگر گناہ کرے گا، معصیت کرے گا، مٹ جائے گا، لیکن اسلام نہیں مٹے گا، قیامت تک نہیں مٹے گا، نہیں مٹے گا اسلام۔
کیوں؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، یہ جتنا ہی دباؤ گے اتنا ابھرے گا، یہ مٹے گا نہیں۔ اسلام کبھی نہیں مٹے گا۔ آپ تاریخ اٹھائیے، سیرت پڑھیے، تاریخ کی کتاب، بڑے بڑے حکمراں، بادشاہ، یہ سب سنیے اور پڑھیے، مایوس نہیں ہونا۔ فرعون آیا، موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو مٹانا چاہا، فرعون خود مٹ گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں مٹے، خود غرق ہو گیا۔ نمرود آیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا، جلانا چاہا، ختم کرنا چاہا، ابراہیم بچ گئے، آگ کے اندر کچھ نہیں ہوا، نمرود خود ہلاک ہو گیا۔ ابو جہل آیا مسلمانوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس نے ماننے والوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کارواں چلتا رہا، اب تک چل رہا۔ ابو جہل خود مٹ گیا، ختم ہو گیا، اسلام چل رہا ہے اور چلتا ہے۔ ابو لہب آیا، بہت سازشیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا، کہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، اللہ کے نبی کہیں بتاتے تھے، یہ پیچھے سے پتھر مارتا تھا، اس کی بات مت سننا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابھی آپ پڑھ لیجئے، اور جب مر گیا یہی مردود، اس کی لاش کو اس کے بیٹے نے چھوا تک نہیں، یہاں تک کہ ورکر رکھ کر کے ڈنڈا سے اٹھا کر کے قبر کے اندر ڈال دیا، اس طرح کی بے موت مرمت۔ تو اسلام اب تک ہے، وہ چلتا رہے گا۔ لوگ آیا کہا کہ مٹا دیں، لیکن یہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ ارے فانوس بن کے جس کی ہوا خیر کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کی روشن خدا کرے، وہ کیا بجھے گا، تم کیا مٹاؤ گے اس کو۔ سب سے بڑی جنگ ایک بتاتے ہیں، سن 5 ہجری کو اٹھائیے، پڑھیے سیرت کی کتاب، سن 5 ہجری پڑھیے اور غور سے سنیے، ہار مت مانیے اور مایوس مت ہوئیے، ارے یہ کچھ نہیں تھا۔ سن 5 ہجری کا واقعہ پڑھیے، جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے اور جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ پڑھیے، آپ پڑھیے، جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی پورے عرب قبائل، چاہے منافقین ہو، مشرکین ہو، کافر ہو، یہودی ہو، سب نے ٹولی تیار کیا، اللہ کے بندو یہی وہ جنگ تھا، جنگ خندق اس کو کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ کھانے تک کچھ نہیں تھا۔ پڑھیے، کچھ نہیں تھا۔ یہی جنگ تھا جہاں پر پیٹ پر پتھر باندھ کر کے خندق کھود رہے تھے مسلمان۔ آتا ہے کتابوں میں 3 دن سے کچھ کھانے پینے کو نصیب نہیں تھا۔ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، علی کلمت اللہ کے لیے لوگ لڑ رہے تھے، کچھ نہیں تھا۔ اب جانتے ہوں گے، میں نے بتایا تھا، ایک صحابی کمر اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی دیکھیے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، کرتے تو کیا کرتے، نبی خود تسلی دینے کے لیے اپنا قمیص اٹھاتے ہیں کہ دیکھو، کہ یہ نہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اوپر ہیں، ہم بڑے ہیں تو ہم کھائے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ نے اپنی قمیص اٹھا کے دکھایا، 2 پتھر آپ کے اوپر بندھا ہوا تھا، اللہ اکبر، 2 پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ کرب قبائل کے لوگ سب نے مشورہ کیا اور کیا کہا کہ چلو مسلمانوں پر ڈھابا بولتے، حملہ کرتے۔ 10,000 کی تعداد میں آیا تھا مسلمانوں کا، ایک روایت کے مطابق 1,000، ایک روایت کے مطابق کتنا، 3,000۔ کہاں پورا عرب قبیلے، 10,000 اور کہاں 1,000 پڑھی۔ یہ لوگ کچھ لے کے نہیں آئے تھے، سردی کا دن تھا، ٹھنڈی کا دن تھا، کہا ارے تو مسلمانوں کا کام تو فوراً کر دیں گے، منٹوں میں، چٹکی میں ختم کر دیں گے، اور اسی بہانے، اسی ارادے، اسی نیت سے آ کر کے مدینے پر محاصرہ ڈال دیا تھا۔ 1 مہینے تک محاصرہ ڈالا تھا۔ ارے جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کون رکھ سکتا ہے۔ مسلمانوں نے بھی یہی سمجھا کہ وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، یہ گمان کرنے لگے مسلمان کہ اب ہمارا صفایا ہو جائے گا، پورے عرب قبیلے سے لوگ آ گئے ہیں اور مٹانے ہی کے لیے آئے ہیں،
ہمارا کچھ نہیں چلے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رکھا۔ 1 مہینہ جب ہوا، سردی کا دن تھا، 1 مہینے تک حملہ نہ کر سکا، اللہ اس کی حفاظت کر رہا تھا مسلمانوں کی۔ ایک وقت ایسا آیا، زاغت الابصار والقلوب الحناجر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت آندھی بھیج دیا، اور ٹھنڈی کا دن تھا اور سرد سخت آندھی بھیجا، جس کی وجہ سے اس کے خیمے اکھڑ گئے، اور جو ان لوگوں کا گھوڑا تھا، سواری تھا، سب ٹوٹ ٹوٹ کر کے بھاگنے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ختم کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے، چلو یہاں سے نکلو۔ 10,000 کا لشکر آیا تھا، سب بھاگ گئے۔ مسلمان 1,000 یا 3,000 کے جو تعداد میں تھے سب محفوظ رہے۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگوں کی کوششیں ہیں کہ مٹا دیں اسلام کو یا مسلمانوں کو مٹا دیں۔ یہ مٹنے والا نہیں ہے، اس کی حفاظت تو اللہ کرتا ہے۔ اور اس طرح کے لوگ دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا نا، اسلام نہیں مٹے گا جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ مسلمان مٹ جائے گا اگر ان نے نافرمانی کی تو، لیکن اسلام نہیں مٹے گا۔ اب پڑھیے تاریخ میرے بھائیوں، کبھی تاریخ پڑھیے، اندلس کی تاریخ پڑھیے۔ بغداد پر جب حملہ کیا تھا سن 656 ہجری میں، 18,000 مسلمانوں کو قتل کیا تھا چن چن کر کے۔ لیکن بعد میں جب ان لوگوں نے سمجھا کہ نہیں ہماری بھول ہے، ہم نے اللہ کو بہت ناراض کیا، پھر پلٹے یہ لوگ، توبہ کیا۔ اور جب توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جب واقعی آدمی مومن ہوتا ہے، بن جاتا ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سر بلند رہو گے، اقتدار تمہارا ہوگا، تمہاری حکمرانی ہوگی۔ شرط اللہ نے لگائی ہے، وہ کیا؟ ان کنتم مومنین، تم مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ آج آپ ٹٹولے، آج آپ ٹٹولے۔ میں نے کہا ہم خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں۔ آج اپنے سب کوئی اپنے غریبان اور اپنے ایمان کا تھوڑا جائزہ لیجیے، جائزہ لیجیے، جائزہ لیجیے۔ میں نے کہا آج ہم مسلمانوں کا اکثر کا حال یہ ہے، اکثر کا حال یہ ہے میرے بھائیوں، آج خاص کر کے نوجوان فکری ارتداد میں مبتلا ہو رہا، اسلام کے تعلق سے کشمکش میں ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ جب کبھی کبھی کوئی مسائل آتا ہے تب مسلمانوں کا چہرہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے صفوں میں پیچھا چھپا ہوا خنجر اور کالا ناگ اور منافق ہے۔ جو چہرہ دیکھیے گا آپ، جب اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ادھر کا کچھ نعرہ لگتا ہے تو وہ بھی پیچھے پیچھے نعرہ لگاتا ہے، ادھر کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی جا کر کے وہاں جھک جاتا ہے۔ ایسے مسلمان، یہ خاص کر کے نوجوانوں کی میں نے بات سنی تو کہا اسلام کے اندر اتنا تشدد کیوں ہے، اتنا اسلام کے اندر سختی کیوں ہے؟ یا کچھ عورتیں تو ان کا رجحان ایسا ہے کہ اسلام کے اندر اتنا جبر کیوں ہے کہ پردہ ہی پہننا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی وجہ یہ ہے، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے۔ غور سے سنیے، ہمارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، ہم نے اپنے بال بچوں کو مہنگے مہنگے اسکولوں میں داخلہ کروا دیا، ایڈمیشن کروا دیا۔ آپ بتائیے، ہمارے بچے مسلم ہیں، ان کا اول کلاس، فرسٹ کلاس سے لے کر کے جب تک وہ پڑھائی کرتا ہے تب تک ان کے سلیبس میں کہیں عقیدے یا ایمان یا اسلام کی کوئی بھی بک رہتا ہے؟ بولو، تب سختی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ تب وہ جب ان لوگوں کا نعرہ لگے گا تو وہ بھی وہاں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ تب وہ اپنی زبان سے کفریہ جملہ بھی بولے گا، کیوں انہیں ایمان نہیں سمجھا، کبھی انہیں توحید کی کتاب نہیں پڑھائی گئی، کہیں انہیں ان کے سلیبس میں دین نہیں بتایا گیا، نہیں بتایا گیا۔ اب جمعہ ہی کا مسئلہ ہے جو میں نے شروع میں کہا، جمعہ ہی کی بات ہے جو امام صاحب کچھ بھی تھوڑی دیر نصیحت کرتے ہیں، لیکن ہم نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتے۔ اکثر لوگ دیکھیے گا جب جمعہ کا 5 منٹ باقی رہتا تب آ کر کے مسجد پڑھتے ہیں، کیا سنے گا؟ یہی میں نے کہا کہ گارجین جب آپ آتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو کبھی کہا کہ نہیں چلو بیٹا، خطبہ تمہارے لیے بھی ہے، وہ ہمارے لیے بھی ہے، چلو چلو؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ایمان کی تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب انسان پہلے آتا ہے مسجد کے اندر تو اس کو نام لکھتا ہے اور اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ لیکن جب امام صاحب ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو فرشتے نوٹ کرتے ہیں، نام لکھتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اب بتائیے اس کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھایا تو کیا آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی؟
पूरा जो स्कूल का सिलेबस कहीं दीन नहीं, ईमान नहीं, फिक्री इर्तिदाद नहीं आएगा तो क्या आएगा। और उससे बढ़ करके जो औरतों में, जो लड़कियों में जो चला हुआ है कि जबर मेरे साथ क्यों कर रहा है कि पर्दा करो ही, वो ईमान नहीं जानती है, वो नहीं समझती है। और उसके लिए हमने क्या किया मेरे भाइयों, जनाब आली, हमने तो ये किया कि उन लड़कियों के लिए, औरतों के लिए मस्जिद का दरवाज़ा तक हमने बंद कर दिया। तो बोलो कहाँ से सीखेगी? मस्जिद का दरवाज़ा फितना फितना कह करके हमने बंद कर दिया। यही एक जगह है जहाँ पर लड़कियों हो, औरतों हो, मर्दों हो, कोई भी हो, जो नसीहत की बातें की जाती है, और उनको हमने मस्जिद आने से मना कर दिया फितना कह करके। तो बोलो कहाँ से दीन और ईमान सीखेगी? मेरे भाइयों, बहुत ज़रूरत है कि जिसके घर की ख़वातीन मस्जिद आना चाहे उसे मत रोको, बल्कि भेजो मस्जिद के अंदर, और मस्जिदों में ख़वातीन का भी एहतमाम करो, इंतज़ाम करो, ताकि वो भी दीन और दुनिया की बात, दीन की बातें सीखे और ईमान की बातें सीखे। तब तो समझ में आएगा ईमान क्या। मेरे भाइयों, हम मोमिन कहाँ हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है, जो कुरान की मैंने आयत पढ़ी, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया इन्नका ला युखलिफुल मिआद। मिआद एक जगह अल्लाह ने कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? हम अपने रसूल की मदद करेंगे और मोमिनों की मदद करेंगे। ये अल्लाह का वादा है। और बोलो इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, और एक जगह युखलिफुल मिआद। अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता है, नहीं करता है। तो जब आदमी मोमिन रहेगा, अल्लाह मदद करेगा उसको। अब आप बताइए हमारे पास ईमान कहाँ है? अरे ईमान तो वो है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन तो वो लोग हैं जहाँ पर कुरान की बात बताई जाए, हदीस की बात बताई जाए, अल्लाह का कलाम सुनाया जाए, अल्लाह का बात बताया जाए, रसूल की बात बताई जाए, तो आदमी का दिल डरने लगता है। बोलो ऐसा होता है? ये मोमिन की पहचान है। वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब कुरान की तिलावत की जावे उसके सामने, ईमान में इजाफा होने लगता है, बढ़ने लगता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और ये मोमिन की पहचान ये है कि वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है। बोलो है ऐसा? अल्लाह की बात बतावी जावे, हदीस की बात बतावी जावे, डरता है दिल। क्या उनसा ईमान है? कुरान की तिलावत हो जाता है, दिया जाता है, किया जाता है, ईमान में बढ़ोतरी आती है। बोलो कैसे मोमिन हो? आदमी का जितना ईमान मजबूत रहेगा उतना रब पर भरोसा भी मजबूत रहेगा। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है। कहाँ अल्लाह पर भरोसा है? 1 साल नहीं हुआ, 2 साल बीमार हो गए, दरबार दर्द ढूंढने लगते हैं कि कहाँ शिफा मिलेगी, कौन बाबा शिफा देगा, कौन मज़ारात शिफा दे। ये हमारा ईमान है मेरे भाई। मोमिन हो जावे तो अल्लाह का वादा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। झांकिए मुसलमानों के साथ जो हर तरह के जो हालात आ रहे हैं, और आने वाला दिन अल्लाह ना करे इससे बेहतर हो, हम पलटे, लौट आए अल्लाह की तरफ। मेरे भाइयों लौट आए। आप वाक़या पढ़िएगा, स्पेन का वाक़या। स्पेन में मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत किया था। 800 साल, मार्च सप्त की तारीख याद है उनको। 800 साल हुकूमत किया था। जब बगावत किया मुसलमानों ने, अल्लाह की नाफरमानी की मुसलमानों ने, 8 साल की हुकूमत उसको बचा नहीं सकी। चुन चुन करके एक एक मुसलमानों को कत्ल कर दिया था। अल्लाह की नाफरमानी किया था। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत वलिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए है। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। कहाँ है ईमान हमारा? आप खुद टटोलिए। इबादात में हमारा वही हाल, मामलात में हमारा वही हाल, झूठ सूच में हमारा वही हाल, तिजारत में वही हाल, लेन देन में वही हाल, हर मामले में वही हाल है। ईमान कहाँ है हमारा? लोग सवाल करते हैं, मौलवी साहब रुकू मिलेगी तो नमाज होगी कि नहीं, 2 रकत के बाद ऐसा होगा कि नहीं होगा। हदीस की किताबों में इस तरह के मसाइल बहुत कम मिलता है। वजह क्या है? सुनो, कान खोलो थोड़ा। वजह क्या है? वजह यह है कि सहाबे कराम को जमात नहीं छूटती थी। ये रेयर मामला है, बहुत कम ऐसा कोई मामला आता था जो हदीसें आती थी, पेश होता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे। तो इस तरह का बहुत रेयर मिलता है। आज मामला ऐसा है कि सफ़े के सफ़े खाली है नमाज के अंदर। कौन सा ईमान और कौन सा मोमिन की बात करो? समझ गए मेरे भाई?
شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ. بہر کے ہمارے حال یہ ہے. وہ ابو داؤد کی وہ روایت اٹھائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, اس نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وقت آئے گا مسلمانوں کے اوپر, سنیے یہ حدیث آج حرف بحرف, کہا کہ مسلمانوں کے اوپر غیر لوگ ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکا بھیڑیا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا. بھوکا بھیڑیا دسترخوان پر ٹوٹ کرتا. صحابہ کرام نے سوال کیا, دور اندیش تھے. کہا اللہ کے نبی کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تعداد کم نہیں ہوگی. کہا ہم تعداد میں کم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعداد کم نہیں ہوگی, وہن ڈال دے گا تمہارے دلوں میں, تعداد کم نہیں ہوگی. آج مسلمانوں کی تعداد دیکھیے آپ, کم ہے نہیں, کم ہے, بہت ہے تعداد میں. لیکن جو اللہ کو جو ایمان مقصود ہے, جو مومن مقصود ہے اللہ کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو دین اور جو ایمان مقصود ہے, بتاؤ اس میں کتنے مسلمان کھڑے اترتے؟ ورنہ اسی کا اپوزٹ. بات بڑا تلخ ہے, اٹھائیے آپ, جنگ بدر کا واقعہ ہے. آپ صرف 313 مسلمان تھے. کتنا؟ 313 مسلمان تھے, لیکن پورے مسلمان پیور تھے, اوریجنل تھے, ایمان تھا ان کا, توحید مضبوط تھا, اللہ پر توکل مضبوط تھا, بھروسہ اللہ پر تھا, قبر پرست نہیں تھے, مزار پرست نہیں تھے, بابا کہاں جانے والے نہیں تھے, توحید مضبوط تھا, ایمان مضبوط تھا, عقیدہ مضبوط تھا. 313,000 کے لشکر پر بھاری تھا کہ نہیں تھا؟ اور وہ بھی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسئلہ تھوڑا غلط ہو رہا ہے, فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے دعا کرتے, یا اللہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد بعدها فی الارض. اللہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ مٹھی بھر قوم ہے جو آپ کے لیے لڑنے کے لیے آئی ہے, اگر یہ قوم آج ہلاک ہو گئی, اللہ کی قسم قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھ جیسے نبی کا گرا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کا جھنڈ بھیج دیا. میں وہ اوریجنل مسلمان تھے, پیور مسلمان تھے. آج ہمارے یہاں کہاں, تعداد میں بہت ہیں, لیکن اللہ کو جیسا مقصود اور جیسا منظور ایمان ہے, سب ہاتھ کر کے دیکھو اپنے گریبانوں کے, کہاں ہمارا وہ ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ ٹوٹ پڑے گی کب مسلمانوں کے اوپر, جب دنیا پرست ہو جائے گا, دنیا سے محبت کرنے لگے گا اور موت سے نفرت کرنے لگے گا. آج یہی ہے, ہائے دنیا, ہائے دنیا, دنیا 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 دنیا, موت کسی کو یاد نہیں ہے, کسی کو یاد نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید نے لیٹر لکھا تھا, خط, کہا اسلم تسلم, اسلام لے آؤ سلامتی کے ساتھ رہو گے, ورنہ ہم ایسی فوج کو لے کر کے جا رہے ہیں جو تم لوگ جیسے اپنے شراب اور بیوی سے محبت کرتے ہو, میرا ساتھی ویسے ہی موت سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ لوگ موت سے محبت کرتے تھے, نفرت نہیں کرتے تھے. میرے بھائیو, وقت ہو گیا ہے, ایمان والے بنو. اللہ کی مدد چاہتے ہو تو عزت اور سر بلندی اسی میں ہے, اور گھبرانے کی بات نہیں ہے. حضرت عمر نے کیا کہا تھا جب بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے جا رہا تھا؟ عبیدہ بن جراح نے کہا کہ تھوڑا اچھا لباس پہنیے, کہا تمہارا علاوہ اگر کوئی کہتا تو ہم اس کو سزا دیتے. دیکھو لباس میں نہیں, عزت اسلام میں ہے. ہم ذلیل قوم تھے, ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی. آپ صلاح الدین ایوبی پڑھیے. صلاح الدین ایوبی ایک جنگ کے معاملے میں یہ گئے تھے میرے بھائیوں. جتنا ایمان مضبوط ہوگا, جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا. صلاح الدین ایوبی دیکھ رہے تھے, رات کا وقت تھا, خیمہ جو لگا ہوا تھا, ایک خیمے کے اندر فوجی کا جائزہ لینے کے لیے گئے. دیکھے کہ ایک خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. ایک خیمے میں کیا دیکھا, جا کر کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک خیمے کے اندر جا کر کے کیا دیکھتے کہ لوگ سو رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ صبح اگر جنگ شکست ہو گئی, اگر ہم ہار گئے تو ان سونے والوں کی وجہ سے ہم ہاریں گے. کیوں؟ پتا تھا انہیں اللہ سے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اللہ کا تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, اور اللہ سے جتنا ایمان کمزور ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہمیں چھوڑ دے گا, مہلت نہیں مدد کرے گا.
اس لیے سیدھا سا قاعدہ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ نے کہا تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے بھول جاؤ میں بھی بھول جاؤں گا۔ تمہیں کمبل پیاری ہے، رضائی پیارا ہے، ٹھنڈی سے تم آنا نہیں چاہتے ہو مسجد، دیکھ لو مسجد کی حالت، جو ایمان نہیں ہے تو کھاؤ یہی اور کیا کرو گے۔ اور اگر ایمان آ جائے ہمارے اندر تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو آج ہم بدل گئے ہیں، اس لیے آسمان سے فیصلہ بھی بدل گیا ہے۔ کل تک ہم حاکم تھے، آج محکوم ہو گئے۔ کل ہم عروج پر تھے، آج ہم ذلیل ہو گئے ہیں۔ کل تک ہم ثریا پر تھے، آج سرا پر آ گئے۔ کیوں؟ ہمارے پاس سے ایمان ختم ہو گئی، اللہ سے تعلقات ختم ہو گیا، ہمارا ایمان فقدان کمی آ گئی۔ ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔